بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 77 سورہ النساء دی تلاوت ترجمہ ہو چکا ہے جی۔ کچھ ترجمہ تے دی تفہیم ایس درج کی جاؤگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی تک اور مہلت دی، اور ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ کہ تفہیم دسی گئی تھی۔ اس آیت کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز و زکوٰۃ سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو، تو یہ صبر برداشت کا حکم ان پر شاق گزرتا تھا۔ مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہی تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ کر سہما جا رہا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جاننے لڑانے کا کوئی سوال درمیان میں نہ آیا تھا، یہ لوگ پکے دیندار تھے۔ مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کھسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی پڑتی تھی، اور رات دن ان کا مشغلہ ہی جنگ و پیکار کا تھا۔ اس وقت انہیں خون ریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز زکوٰۃ سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب جو خدا کی راہ میں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو وہ لوگ جو نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، خدا کی خاطر لڑنے میں بزدل بنے جاتے تھے، اور دست و شمشیر دونوں جو نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا، اب خدا کی راہ میں شل ہوا جاتا تھا۔ یہ تینوں مفہوم مختلف قسم کے لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں، اور آج کے الفاظ ایسے جامع ہیں کہ تینوں پر یکساں دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اگر تم خدا کے دین کی خدمت بجا لاؤ اور اس کی راہ میں جانفشانی دکھاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی ہاں تمہارا اجر ضائع ہو۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ولی قرآن پاک پڑھے اور آج میں اور جن مسلمانوں سننے سارے مطابق فرمائے، اور ہمیشہ ہم قرآن پاک ترجمے نہ پاندی اس میں سمجھن دی اور اس کے عمل کرنے توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اور اس قرآن پاک کی ساتھ نال ساری بخشش اور مغفرت فرما۔